الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بھائی جیسے میں نے ابھی آپ کو تذکرہ کیا نا کہ ہر کسی چیز کو پانے کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے. ایفرٹ از دا بیسک ریکوائرمنٹ ٹو اٹین اینی تھنگ ویدر اٹ بی دنیاوی اور اخروی. دنیا میں بھی اگر ہم نے مال پیسہ نوٹ کمانا ہے, دنیا میں بھی اگر ہم نے شہرت عزت کمانی ہے, دنیا میں بھی اگر ہم نے فیملی کو ساتھ چلانا ہے اور بچے پیدا یعنی بچوں کی پیدائش کر کے بچے حاصل کر کے ان کی نشوونما کر کے ان کو بڑا کرنا ہے, تو ان ساری چیزوں کے لیے کوشش اور ایفرٹ کی ضرورت ہے, رائٹ. اور اسی لیے یہ جو ویسٹرن فلاسفی ہے دیٹ اینڈ اسلامک فلاسفی کو ریلیٹس ان ون پلیس, and that is the essence and the importance of effort, not the result or the output, also the result and the output, but the relevance and importance of making effort. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی چیز فرما دی قرآن کریم میں بے شمار جگہوں میں. سورہ عنکبوت آخری آیت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. یہ آیت بار بار میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہوں. وہ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, رائٹ. لنہدینہم سبلنا, ہم ان کو ضرور بضرور ہدایت دیں گے. اور سبیل سبل فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, یعنی سبیل کی جو جماعت ہے, سبیل کہتا ہے رستے کو, رائٹ. ہم ضرور بضرور ہدایت دیں گے ان کو ہمارے رستوں کی طرف, رائٹ. تو شرط کیا رکھ دی ادھر؟ جوہد یا مجاہدہ کہتے ہیں ایفرٹ کو, کوشش کو. تو بھائی جس طرح دنیا میں کوشش کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اسی طرح دین میں بھی کوشش کی بہت اہمیت ہے. اور آنے والا جو مہینہ آ رہا ہے نا, آنے والا جو مہمان آ رہا ہے, اس میں ہم نے کوشش کرنی, رائٹ. ہم نارمل ٹپیکل پریپیرنگ فار رمضان کی جو ٹاک ہوتی ہے نا, اس میں ہم آپ کو فضائل سنا دیں, ہم فضائل نہیں سنائیں گے, رائٹ. کیونکہ آپ میں سے کسی کو بھی میں کہوں گا نہیں ادھر بیٹھو فضائل سنا دو, تو آپ ساروں کے پاس ماشاءاللہ لسٹ ہوگی فضائل کی, رائٹ. لسٹ ہوگی فضائل کی. ہمیں جس چیز کی فکر کرنی ہے نا آج, اور جس چیز کے بارے میں فوکس کرنا ہے, اور جس چیز کے بارے میں اسٹریٹجائز کرنا ہے, سب سے پہلے تو اس سوال کے بارے میں اسٹریٹجائز کرنا ہے کہ بھائی ہمیں رمضان کی تیاری کے بارے میں بیان کرنا ہی کیوں پڑا ہے, رائٹ. کل ہی میں کسی کی بات سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کبھی پاکستان آسٹریلیا کا کرکٹ میچ ہوتا ہے, اس سے پہلے کبھی ہم ورک شاپ کراتے ہیں ہاؤ ٹو پریپیئر فار پاکستان آسٹریلیا کرکٹ میچ؟ نہیں. سمر میں دبئی گھومنے جاتے ہیں آپ, رائٹ. اس سے پہلے کوئی ورک شاپ ہوتی ہے ہاؤ ٹو پریپیئر فار یور سمر ویکیشن ٹو دبئی؟ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ ایک تو اس کی کیوں نہیں ہوتی پہلی چیز, اور دوسرا اس کی کیوں ہوتی ہے بتائیے. there must be answer to this question, right. And answer is very basic, right. And this is yet again a very something to be excessively worried about کہ بھائی اس کی بارے میں تیاری کیوں نہیں کرنی ہوتی ہمیں, اور اس کے بارے میں تیاری کیوں کرنی ہوتی ہے, اور اس چیز کی اب تک ہمیں فکر کیوں نہیں ہے, اس کے بارے میں تیاری نہیں ہے, اور اس کے بارے میں تیاری کیوں ہے, right. Why is there no preparing for summer vacation workshop that anyone does, right. And why is it that we do it for Ramzan? Why is it that there is a need to even do it for Ramzan? اور بھائی اس کا ایک بہت سیدھا سمپل سا جواب ہے کہ جب سمر ویکیشن ٹو دبئی ہوتی ہے نا, وی آر پیشنیٹ اباؤٹ دیٹ ویکیشن ٹو دبئی, رائٹ. جب ڈاکٹر صاحب دبئی کی ٹکٹ بک کراتے ہیں نا, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب 3 ہفتے 2 ہفتے تو صرف اس آن لائن ریسرچ پہ لگا دیتے کہ میں نے جانا کدھر ہے, رائٹ. میں نے کس جگہ کے ڈے ٹور لینے ہیں, میں نے 10 میں سے کون سے ہوٹل پہ اسٹے کرنا ہے,
ادھر ناشتہ سب سے اچھے میں کیا ہوتا ہے, اس کے آس پاس کھانے کی کیا جگہ ہے, اس کے آس پاس اسٹور کیا ہے, ادھر جاؤں گا تو میں کروں گا کیا, ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹیکسی میں جاؤں گا, گاڑی رینٹ کروں گا, میٹرو میں جاؤں گا, رائٹ, ادھر جا کے میں نے ملنا کس دوست سے ہے, رائٹ, ادھر جا کے اگر میں نے کوئی کام دھندا کاروبار کرنا ہے تو اس چکر میں نے کدھر جانا ہے, کس سے ملنا ہے, کیا کرنا ہے, کس دکان جانا ہے, کس فیکٹری جانا ہے, کس جگہ جانا ہے, اس پہ ہم بنا چاہتے ہوئے بھی, رائٹ, جسٹ بیکاز وی آر گوئنگ ٹو دبئی, لیٹس اسیوم, اس کے پیچھے ہم مرے سے مرے بھی 2 ہفتے 3 ہفتے کی تو پلاننگ, کوشش, ریسرچ لگاتے ہی لگاتے ہیں, گویا اس پر جو ایک دنیاوی چیز ہے, شغل, مستی, انجوائے کرنے کی چیز, اس پہ ہم اتنی کوشش تو کرتے ہی کرتے ہیں. اور ایک ہمارا رمضان کے مہینے کی آمد ہے, رائٹ, ذرا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی گارنٹی دے دی کہ بھائی تم ایک سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو گے یا ایک سبحان اللہ پڑھو گے تو یا تو 10 گنا یا 50-70 گنا یا 700 گنا تک کا ثواب ملے گا, رائٹ, یہ بتلا ہی دیا, رائٹ. اور ادھر اگر ہمیں کوئی کہہ دینا تم دبئی جاؤ اور دبئی جا کے 1 روپیہ انویسٹ کرو اور ایک ہی لمحے میں وہ 1 سے 700 ہو جائے گا, تو ہم کیا کریں گے, ہم 3 ہفتے کی نہیں 3 سال کی تیاری سے جائیں گے, 3 سال محنت کریں گے, رائٹ, بس چلے گا تو کپڑے وپڑے گردہ پھیپڑا سب بیچ دیں گے, رائٹ, اور پھر جائیں گے کہ یار ادھر ڈالو اور 1 کے 700 کرو اور ماشاءاللہ انجوائے کرو, رائٹ. اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی یہ وعدہ کر دیا ہے, رائٹ. اس کے باوجود ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت بھی پڑ رہی ہے اور ہمیں اس چیز کی فکر بھی نہیں ہے کہ ہمیں تیاری کرنی چاہیے. تو بھائی رمضان کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہم نے کرنی ہے نا وہ فکر ہے, رائٹ. اس چیز کا احساس کریں کہ اس کی فکر نہ کرنا ہماری سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے. مجھے اس کی فکر کیوں نہیں ہو رہی, رائٹ. کسی کا اگر گھر والا عزیز قریبی ہسپتال میں ہوتا ہے نا, خدا نہ خواستہ, اور ڈاکٹر پریشان ہوتے ہیں, یعنی ڈاکٹر ان کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں کہ یار حالات صحیح نہیں, تو نہ چاہتے ہوئے بھی سوتے جاگتے فکر رہتی ہے. ہماری ایمان کی اور ہماری روحانیت کی یہی حالت ہے, رائٹ. ہمارا ایمان اور ہماری روحانیت جو ہے نا وینٹیلیٹر پہ سروائیو کر رہی ہے, رائٹ. ڈسپائٹ دیٹ وی آر ناٹ وریڈ کہ ایک موقع آ رہا ہے, ایک تو وی آر ناٹ وریڈ اباؤٹ اٹ, اور اس کے علاوہ ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ ایک موقع آ رہا ہے اس کو ہم ریوائیو کیسے کر لیں, رائٹ. اٹس اے گولڈن چانس ٹو ریوائیو اٹ. تو دس از دا فرسٹ فکر وی شوڈ بی ہیونگ کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے, رائٹ, واٹ از رانگ, رائٹ. اینڈ فکر کے بعد سیکنڈ اسٹیپ ول آلویز بی کوشش, قربانی, کچھ بھی کہہ لیں اس کو, there are many things, right? So we need to think about Ramzan, treat Ramzan, and mentally imagine Ramzan as much different from how we actually spend it and how we actually see it to be, right? اور کرنا کیسے ہے اور کیا ہے, میں انشاءاللہ آج کوشش کر کے آپ کو وہ سمجھاؤں گا, right? Like I said شروع میں فضائل بیان کرنا مقصد نہیں ہے آج کا, ہم نے کچھ ایک انٹروسپیکشن کرنی ہے, رائٹ. اپنے دل کے اندر جھانکنا ہے اور اپنے اعمال کے اندر جھانکنا ہے اور سمجھنا ہے کہ میں نے اس رمضان سے اچیو کیا کرنا ہے, 30 دن مل رہے ہیں تو اچیو کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے, اور آپ سب کے سب خود کریں گے, رائٹ. انہوں نے جو کرنا ہے اور آپ نے جو کرنا ہے اس میں آسمان زمین کا فرق ہوگا, آپ نے جو کرنا ہے اور میں نے جو کرنا ہے اس میں آسمان زمین کا فرق ہوگا. ایوری پرسن از ایٹ اے ڈفرینٹ پوائنٹ ان ہز لائف with different aims, goals and aspirations, right? So we should plan according to where we are in life, right? تو پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ رمضان کا مہینہ جو ہے بہت ہی زیادہ ویلیوبل ہے, رائٹ. ایک اصول ہے دنیا کا کہ ہر وہ چیز جو نایاب ہوتی ہے, ہر وہ چیز جو شاذ ہوتی ہے, ہر وہ چیز جو نادر ہوتی ہے, وہ چیز قیمتی ہوتی ہے, رائٹ. ایگزامپل لے لیں آپ ڈائمنڈس, رائٹ. ایگزامپل لے لیں آپ ڈائمنڈس, اور ایگزامپل لے لیں کرسی لے لیں, تھوڑا سا آگے آ کے بیٹھ جائیں. وی آر ان دا پروسیس آف موونگ ٹو دا نیو مدرسہ, دیٹ از وائی وی آر گوئنگ ٹو میک ڈو ود واٹ وی ہیو ٹوڈے. تو میں آپ کو کہہ رہا تھا ہر وہ چیز جو نایاب ہوتی ہے وہ قیمتی ہوتی ہے. مے اٹ بی جنرل نارمل ڈائمنڈس, مے اٹ بی دیٹ ریڈ ڈائمنڈ, بلو ڈائمنڈ, کون سا ہوتا ہے, بلیک ڈائمنڈ, کیا چیز کہتے ہیں اس کو, رائٹ. یا پھر گولڈ ہو جنرلی, یا پھر ہمارے, میں نے پوچھا, آئی واز ایٹ اے یونیورسٹی 2 days ago, آئی واز ڈوئنگ دس سیشن سم واٹ, یہی سلائڈ آئی اس میں, میں نے پوچھ لیا ان سے کہ بھائی اور کیا چیز ہے جو
نایاب ہے, یونیک ہے, لمیٹڈ ان نمبرز ہے. تو انہوں نے کیا جواب دیا, DHA کے پلاٹ. واقعی that is why they are so expensive. I never understood that. Right? It is limited in numbers. جتنے بھی ہیں. تو بھائی ایک دنیا کا اصول ہے, ہر وہ چیز جو limited in numbers ہے نا وہ قیمتی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رمضان کے ایام کے بارے میں بھی بتا دیا. کیا فرما دیا, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایام معدودات کی یہ ایام معدودات لمیٹڈ ڈیز ہیں, رائٹ. اور اس ایام معدودات کا ہونا, لمیٹڈ ڈیز کا تذکرہ کرنا, لمیٹڈ ڈیز کا کہنا, گنے چنے ایام کا ان کا کہنے کے پیچھے سب سے بڑا مقصد جو سمجھ آتا ہے نا مفسرین کو, یہی کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی امپورٹنس اور ویلیو کی نشاندہی کریں کہ بھائی اتنے ہی ہیں, رائٹ. اس کے بعد اور نہیں آئیں گے. ایسا نہیں ہے کہ 2 مہینے بعد پھر آ جائیں گے یا 1 ہفتے بعد پھر آ جائیں گے, رائٹ. تو دیر مینی ریزنس. یہ فضائل ہم نے آپ کو کہا تھا ہم سنائیں گے نہیں, مگر فضائل آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیے کہ یہ منتھ آف قرآن ہے, یہ منتھ آف لیلۃ القدر ہے, یہ منتھ آف تقوی ہے, رائٹ. اس مہینے میں ثواب جیسے میں نے بتایا نا مینی فولڈ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے, رائٹ. اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتقم من النار, رائٹ, دوزخ سے خلاصی کے بارے میں بے شمار حدیثوں میں آیا, رائٹ. Because the shaitan is chained in this month and because duas are accepted in this month, right. اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا خلاصے میں 2 چیزیں آئیں گے, رائٹ. پھر ہم مزید فضائل نہیں کریں گے, پھر ہم رمضان ایز اے پروجیکٹ پھر جائیں گے, رائٹ. ایک تو یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں, جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ وہ مہینہ ہے جس میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, تو امام نے جوزی فرماتے ہیں کہ this حدیث should be a source of happiness and jubilation for us. ایک دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے کہ بھائی دوزخ میں انٹری بند ہی ہو گئی اس مہینے میں, تو اس وجہ سے ایک دوسرے کو مبارکباد دینا اور دل سے خوشی کا ہونا رمضان کے مہینے کے آنے پہ جو ہے نا یہ بنتا بھی ہے اور یہ مستحب بھی ہے, رائٹ. اس کے برعکس ہمارا کیا حال ہے, جس دن عید کا چاند آتا ہے نا اس دن سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے نا آزادی مل گئی, رائٹ. اور کبھی اگر عید کا چاند اپنے وقت سے لیٹ آ جائے, رائٹ, 29 کی جگہ اگر 30 دن کے روزے ہو جائے, تو 30ویں دن جو حالت ہوتی ہے نا بوائز کی, خاص طور پہ جو اعتکاف میں بیچارے, رائٹ, اعتکاف میں بیچارے ایک پلاننگ سے ہوتے ہیں کہ یار آج نکلیں گے اور بس پارٹی آن ہے, رائٹ. جو آخری دن حالت ہوتی ہے ہم سے بھی ہوتی ہے, وی آر آلسو دیئر, وی آر ایکولی گلٹی ٹو بی ویری آنیسٹ. مگر جو اعتکاف میں جو رمضان کا آخری دن ہو جاتا ہے, رائٹ, جب چاند نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے تھا, تو جو خوشی ہونی تھی وہ خوشی کہاں جاتی ہے یہ آپ بتائیے. تو دس از یٹ اگین there should be introspection کہ why is it that this is happening, why is it that I have more خوشی when I see Eid کا چاند as compared to when I see رمضان کا چاند, right. There should be a bazillion time more خوشی when I see رمضان کا چاند, right. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو there is something wrong, کچھ غلط ہے. رمضان سے زیادہ عید اور رمضان کی ختم ہونے کی ہائپ بنا دی, یہ بھی عجیب سی چیز ہے, ہماری عقل سے بالا تر ہے کہ ایک وہ چیز جس کے آنے کی خوشی ہونی چاہیے اس کی جانے کی اس سے زیادہ خوشی ہونے لگی, جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں جس کے آنے کی ہمیں زیادہ خوشی, اس کے جانے پہ ہمیں اس سے زیادہ خوشی ہو رہی تھی ہوتی ہے جتنی اس کے آنے پہ ہوتی ہے, رائٹ. ہمارا بھی اگر کوئی قریبی دوست ہو نا جس کے آنے پہ ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہے, اور اس کے جانے پہ اگر اس کے آنے سے زیادہ خوشی ہو, تو ایکچوئل اس کی انڈیکیشن کیا ہے, رائٹ. ہمیں اس سے اتنی محبت نہیں ہے, ہمارے اس کی آنے پہ اتنی محبت نہیں ہوئی اس سے جتنی اس کے جانے پہ ہوئی ہے, رائٹ. یہی ہے نا. تو ہم دعوے دار بہت بڑے ہیں کہ ہم نے رمضان میں یہ کرنا ہے اور رمضان کو یہ کر لیں گے, بٹ دس از دا لٹمس ٹیسٹ, رائٹ. خیر, لانگ اسٹوری شارٹ, we should like I said reiterate اور we should do this introspection, محاسبہ کرنا چاہیے ایسا کیوں ہے, رائٹ. اور ہم نے دیکھا ہے in all honesty, ہم نے ایسے حضرات سے بھی ہمارا واسطہ بڑھا ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں اور 28ویں 29 کے بعد راتیں رو کے دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ کسی طرح ایک دن ایکسٹرا اور مل جائے, right. And they would actually cry when the month of Ramadan would, مسجد سے نکلنے کو تیار نہیں ہوتے تھے. ہم بیٹھے ہیں ایسوں کے ساتھ کہ رات کو 11 بجے تک مسجد بیٹھے رہتے تھے, چاند ہونے کے بعد سب چلے گئے, صفائی ہو گئی,
لائٹیں بھی بند ہو گئی, ان کا نکلنے کا من ہی نہیں ہوتا تھا کہ بس یار ادھر ہی تو جینا ہے, ادھر ہی مرنا ہے, رائٹ. ایسے بھی موجود ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے آپ کی جیسے سبھی ہیں, ایسے ملتے ہیں, رائٹ. اور ایسے ہی ملتے ہیں, اور یہ ایک حقیقت ہے جو which is possible to be humanized, right. دوسری چیز ادھر آپ دیکھیں, ادھر لکھا ہوا ہے, it is because it has the night of qadr, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, right. اس کا بھی اگر آپ بیسک میتھمیٹکس کریں نا, تو ایک وہ رات آئے گی اس مہینے میں which is more افضل, خیر من الف شہر ہے, right. equal to 1000 months نہیں, it is better than 1000 months. That means it could be equal to 10,000 months or 1 million months or 1 billion or 1 trillion or 1 gazillion months. It could be anything more than 1000 months. Let's assume the basic the basic 1000 months. 1000 مہینے کتنے سال ہوتے ہیں؟ 30 سال کے قریب ہوں گے approximately, right. 30 سال کے قریب ہوں گے. That is my assumption. You can میں نے کیلکولیٹ کرا نہیں, مگر میرا اندازہ ہے 30 سال کے قریب ہونے چاہیے. تو بھائی اس مہینے کی پاور کا اندازہ ایسے لگائیں کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جس میں اگر آپ ایک بار سبحان اللہ پڑھ دیں تو گویا 30 سال تک ہر روز رات میں آپ نے سبحان اللہ پڑھا. ہاں 89 بھائی, 83 not 30 بھائی. I thought it was 30. It's 83 years, right. For 83 years you keep saying سبحان اللہ, right. Every night. ایسی رات ہے, ایسی رات. ایک اور جو آیت مبارکہ شروع میں پڑھی گئی نا, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو بھائی ٹیکنیکلی اینڈ فقہی اعتبار سے صوم یا روزے کی جو تعریف ہے نا, وہ ہے صبح سے شام بنا کھائے پینے اور بنا ہم بستری کریں دن کا گزارنا, رائٹ. نماز بھی روزے کی لیے شرط نہیں ہے. لیٹس جسٹ سے دیٹ, رائٹ. کوئی شخص اگر صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے, اور رمضان کے مہینے میں جس میں نیت بھی مطلقاً ہوتی ہے, given that person is a Muslim and he does not pray at all, let's assume, and he does sin also, right, تو اس کا پھر بھی روزہ ہو جاتا ہے, روزہ ٹوٹتا نہیں اس کا ان سارے میں سے کسی اعمال سے. تو روزے کی تعریف گویا ہمیں سمجھ آ گئی, صبح سے شام تک بھوکا رہنا, کھانا پینا نہیں کرنا, رائٹ. اب صرف صبح سے شام تک بھوکا رہنے کی وجہ سے تقویٰ کیسے مل سکتا ہے بتاؤ, رائٹ. اٹس the formula is somewhat not correct, ونعوذ باللہ, رائٹ. کچھ اس میں ایسی چیزیں ایلیمنٹ ہے جو سمجھ نہیں آ رہا ہمیں, کیونکہ بھوکا رہنے سے تقوی کا کیا تعلق. تو بھائی اس میں تقوی سے مراد یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے بیچ میں, صبح سے شام کے بیچ میں ہمیں بے شمار موقع ملتے ہیں روزہ توڑنے کے, جب نہ بیوی دیکھ رہی ہوتی ہے, نہ بیگم دیکھ رہی ہوتی ہے, نہ ابا دیکھ رہا ہوتا ہے, نہ اماں دیکھ رہا ہوتا ہے, نہ بھائی دیکھ رہا ہوتا ہے, نہ بہن دیکھ رہا ہوتا ہے, رائٹ. اور اس کے باوجود ہم روزہ نہیں توڑتے. کتنی بار ہم میں سے سارے الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں, کتنی بار منہ میں پانی ڈالتے ہیں دن میں, روزے کے بیچ میں 2 بار 3 بار تو ڈالتے ہی ہیں نا. لیٹس اسیوم فجر سے پہلے آپ نے فجر کی, آپ وضو کر لیا, تو ظہر اثر تو بچ گیا, رائٹ. ظہر اثر میں 2 بار آپ نے منہ میں پانی ڈالا جو کہ آپ کے منہ تک چلا گیا, اور کسی کو کسی صورت پتہ نہیں چل سکتا تھا اگر آپ حلق سے نیچے اتار لیتے. باوجود اس کے آپ اور میں اس کو حلق سے نیچے نہیں اتارتے. کیوں نہیں اتارتے؟ کبھی سوچا ہے کانشیسلی؟ یہی تقویٰ ہے, رائٹ. گناہ کا موقع ہونا, رائٹ, گناہ کا چانس ہونا, گناہ کے اوپر دنیا والوں کا پکڑے جانے کا خدشہ نہ ہونا, رائٹ, اور اس کے باوجود گناہ کی طرف خیال کا نہ جانا, رائٹ. گویا پیٹ میں پانی لے جانے کی طرف خیال کا نہ جانا, یہ ایک تقوی کی انتہا ہے, رائٹ. اگر سارے سال آپ کو یہ کہا جائے نا کہ بھائی جب آپ کمرے میں بند کر کے لیپ ٹاپ کھولتے ہیں, رائٹ, when you close the blinds and close the curtains, when you lock the door and open your phone, right, at that time کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی الٹے سیدھے کام کا خیال بھی نہ ہے, رائٹ. ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں. The best of us, we think about it and we don't do it, right. But in Ramzan
The worst of us are those who don't even think about it. یہ انتہا ہے تقوی کی, یہ انتہا ہے تقوی کی. اللہ تعالیٰ اس کی پریکٹس کروانے. اگر ہم ہر دفعہ جب منہ میں پانی ڈالیں نا, اس چیز پر شکر کریں, اس چیز کا احساس کریں, اس چیز کا استحضار کریں, اس چیز کو انٹرنلائز کریں کہ بھائی ایک زبردست گناہ کا موقع ہے, میں نہیں کر رہا, خیال بھی نہیں آ رہا, رائٹ. تو ایک عادت میں آ جائیں گے, اور انشاءاللہ اگر ہم یہ سارے مہینے رمضان کے کرتے رہیں گے نا, تو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ہو سکتا ہے, پوری امید ہے کہ اس عادت کو میں چلتے رہیں. تو کوشش کرنا ہے کہ اب سے whenever we are putting water in our mouth to do wuzu, رائٹ, ہم اس چیز کا خیال کریں. اللہ ماشاءاللہ خیال بھی نہیں آ رہا, رائٹ, خیال بھی نہیں آ رہا, رائٹ. اور ایسا نہیں اس ٹائم پیاس نہیں لگ رہی ہوتی, رائٹ, اکثر کی تو حالت خراب ہوتی ہے, پھر بھی پیٹ میں پانی نہیں جا رہا ہوتا, رائٹ. تو بھائی یہ تھوڑے سے فضائل تھے. امام نے جوزی فرماتے ہیں, it has been said that the example of these 12 months is like the children of Yaqub alayhi salam. Ramzan is like Yusuf alayhi salam, while the remaining months resemble his brothers. Just as Yusuf was Yaqub's most beloved child, Ramzan is likewise Allah Ta'ala's most beloved month, right? اس میں ایک اور بھی مثال نکالی جا سکتی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو کے پاس باقی 12 بھائی آئے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے, رائٹ, 11 بھائی آئے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے, تو یوسف علیہ السلام نے ایک لمحے میں ان کو معاف کر دیا. رمضان بھی ایسا ہی ہے, جب 11 مہینے کے گناہ لے کر ہم رمضان جاتے ہیں نا کہ رمضان میں اللہ میاں ہمیں معاف کرتے ہیں, تو رمضان کا مہینہ ایسے بابرکت والا ہے کہ ایک لمحے میں, ارے 11 مہینے کے نہیں, 11 سال کے یا 111 سال کے گناہ ایک لمحے میں معاف ہو جاتے ہیں. کرنا کیا ہے, ہم نے معافی مانگنی ہے اور استقامت مانگنی ہے. یہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا صرف معافی کا مہینہ نہیں, رائٹ. اٹ از, you will be underselling yourself if you just focus on maafi in this month. You should be focusing on establishing istiqamat, consistency in life. ہماری زندگی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, we are inconsistent in our amal, and it's not because we love to be inconsistent, it's only because we are lazy. ہم سست ترین جنریشن ہے, رائٹ. کیا بولتے ہیں, we are chillers to the core, and that is in fashion, right. Waking up early and having a schedule for the day is not cool anymore, right. Being disciplined is, you're disciplined, you're so old school. یہ ہوتا ہے نا, رائٹ. تم نظم و ضبط سے نظام کے تحت چلتے ہو, تم تو ہمارے ٹائپ کے نہیں ہو. یو ڈونٹ بلانگ ٹو دا جین زی اور واٹ از اٹ, ملینیلز, جین زیز, اور یہ بلومرز پتہ نہیں کیا کچھ نئے والے آ گئے, رائٹ. سو وی ہیو پٹ آور سیلز انڈر لیبلز ویئر بائی وی کیپ ٹیلنگ آور سیلز اٹ از کول ناٹ ٹو بی consistent, where laziness is a fashion statement, right. اگر laziness fashion statement ہوگی نا تو inconsistency آئے گی, right. اگر laziness part of lifestyle ہوگی, اور اگر ہم اس چیز پر مطمئن ہیں کہ یار ہم لیزی ترین لوگ ہیں اور ایسے ہی ہوتا ہے, تو لائف اسٹائل میں انکنسسٹنسی آئے گی. انکنسسٹنسی آئے گی تو ڈسپلن نہیں آئے گا, ڈسپلن نہیں آئے گا تو گناہ نہیں چھوٹے گا, رائٹ. اور یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں. وہ شخص جو ہمارے استاد جی اکثر کہا کرتے تھے, وہ شخص جو دنیا اپنے دنیاوی اعمال میں ڈسپلنڈ ہے نا, وہ اپنے دینی اعمال میں بھی ڈسپلنڈ ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے اعتبار سے تو اللہ والے, اللہ تعالیٰ پال لیں گے, بس کر لو کچھ بھی, اور سمجھتے ہیں دین میں ہم صحیح طرح چل پائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا, رائٹ. فار اس a person's character traits are consistent in his dunyavi life and in his دینوی لائف, رائٹ. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ میری دینوی لائف کی کیریکٹر ٹریٹس الگ ہوں گے اور دنیاوی کی الگ ہوں گی, ادھر میں دھوکے باز 2 نمبر جھوٹا ہوں گا اور ادھر میں نیک پرہیزگار ہوں گا, رائٹ. ادھر میں اللہ والا ہو جاؤں گا, نہیں ہو سکتا, رائٹ. ادھر میں ڈھیلا ہوں گا, ادھر میں ریلیکسڈ ہوں گا اباؤٹ مائی دنیاوی افیئرس, اور ادھر میں بالکل ہی ٹپ ٹاپ تگڑا ہوں گا. یہ نہیں ہو سکتا, بیکاز آئی ایم دا سیم ہیومن بینگ. مے آئی بی ڈوئنگ مائی دنیاوی کام اور مائی دینوی کام, رائٹ. تو بھائی رمضان کا ایک وہ مہینہ ہے جو which is a month of forgiveness, right. تو بھائی ہم نے رمضان کے مہینے میں 3 کام کرنے ہیں, تو بس یہ 3 کام سنا کے میں اس کو لپیٹوں گا, right. First and foremost you have to understand, like I said نا, ہم نے محاسبہ کرنا ہے.
we have to set our goals for the month of Ramzan, each person individually, right? तो in order to set our goals for the month of Ramzan, सबसे पहले हमने मुहासबा करना है, इंट्रोस्पेक्शन करनी है, right? हमारे उस्ताद जी फरमाया करते थे, मियाँ लिखोगे तो इस्लाह होगी, right? अगर हर चीज को लिखोगे ना तो काम बनेगा. मैं बार बार आपको कहता हूँ अपने गुनाहों के बारे में लिखें, हर चीज के बारे में लिखें, राइट? जब एक चीज लिखी जाएगी ना तो फिर कुछ ना कुछ उसके बारे में किया जा सकेगा. हम सोच लेते हैं मेरी जिंदगी में ये मसला है, इसको मैंने हल करना है, राइट? फिर वो मसला दिमाग में ही पीछे चला जाता है और नया मसला आ जाता है, राइट? फिर उसको हम हल करने लगते हैं तो तीसरा मसला आ जाता है, और असल में ये पहले मसले से दूसरा और दूसरे से तीसरा जो है वो पहला मसला बुनियाद होता है तीसरे मसले की भी. अगर हम, चूंकि हमारा मेमोरी स्पैन बहुत छोटा है ना, हम तीसरे मसले में लगे हुए होते हैं और हमें इस चीज का एहसास नहीं होता कि असल रूट तो पहला मसला है, राइट? तो हमने अब से करना क्या है, हमने अपनी जिंदगी के जो शॉर्ट एटीट्यूड कैरेक्टरिस्टिक शॉर्टफॉल्स है ना, हमने आज जाके घर पे या कल जाके घर पे एक piece of paper पे रखना है. We are going to start calling this journaling. I think that is what journaling is. I have to Google this word, right? Many people tell me this is what journaling is, right? हमारे उस्ताद तो इसको मियाँ लिखा करो फायदा हो जाएगा ये कहते थे आज से 10 साल पहले. आजकल उसको journaling कहते हैं. We are going to start journaling. We are going to write our thoughts and we are going to identify our character flaws, right? And character shortfalls. We are going to try and determine the reasons behind those. राइट सोचेंगे और फिक्र करेंगे और एक पेपर पे लिखेंगे इन सारी चीजों को, राइट? इन सारी चीजों को जब एक बार आप पेपर पे लिख लेंगे ना, उसके बाद आपने जहन में एक ख्याली पुलाव बनाना है कि मैंने ऐसा इंसान बनना है मुस्तकबिल में, राइट? वी आर ऑल वेरी गुड एट इमेजिनिंग, राइट? आप लोगों को पता नहीं, हमारे तो बच्चों के इमेजिनरी दोस्त भी जिनसे वो बातें करते, राइट? वी ऑल हैव इमेजिनरी फ्रेंड्स और वी ऑल हैव mental images of our friend, of our ideal vision of ourselves, right? तो आपने अपने ideal vision को जो है ना उसको अपने जहन में जगाना है और उससे बात करनी है, right? कि मेरे दोस्त ये मसले हमें नजर आ रहे हैं, कैसे ठीक होंगे, right? जब आप ये कॉन्वर्सेशन करेंगे ना अपने बेटर सेल्फ से, राइट? इम्प्रूव सेल्फ से या अपने आइडियल सेल्फ से, तो योर आइडियल सेल्फ विल टेल यू कि यार इस मसले को ऐसे हल करो, इस मसले को ऐसे हल करो, इस मसले को ऐसे हल करो. दिस इज वेरी नॉर्मल साइकोलॉजिकल ट्रिक, इट्स नथिंग, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, आई एम टेलिंग यू, राइट? तो आपने ये सारी चीज एक साइकिल में करनी है कि मैंने, और वो जो आपका बेटर सेल्फ होगा ना, ही वुड नो यू द बेस्ट, राइट? वो आपको बता पाएगा कि यार तुम ये जो 2 नंबरी करते हो ना, इस वजह से ये मसला हो रहा है, राइट? ये जो करते हो ना उस वजह से ये फड्डा हो रहा है, ये जो तुम्हारी फजर छूट रही है ना उसके पीछे ये वजह आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आपको पता है, राइट? बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड फिगर आउट द रूट कॉजेज बिहाइंड द शॉर्टफॉल, शॉर्टकमिंग्स एंड कैरेक्टर फ्लॉज वी हैव, राइट? वी नीड टू इन्विजन आवरसेल्व्स एंड देन वी नीड टू ऑर्गेनाइज एंड वी नीड टू बी डिटरमिन्ड अबाउट इट, राइट? रमजान का महीना जो है ना वो महीना है जिसमें आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट? और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले अपने शॉर्टफॉल्स को आइडेंटिफाई करें, दूसरा द वे टू करेक्ट इट उसको आइडेंटिफाई करें, और तीसरा रमजान के पूरे महीने का स्केड्यूल बनाएं जिसमें आप इन सारी करेक्शंस के लिए टाइम डालें, राइट? रमजान का 1 महीना होता है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप और हम सारे के सारे टीवी नहीं देखते, राइट? मूवियों पे टाइम ज़ाया नहीं होता, नेटफ्लिक्स पे नहीं होता, यूट्यूब पे नहीं होता, सोशल मीडिया में वी आर वेरी मच वी कंट्रोल आवरसेल्व्स कि यार रमजान का महीना है गुनाह, राइट? राइट? और ये चीज भी समझने की कोशिश, जैसे रमजान के महीने में नेकी पे सवाब बढ़ता है ना, उसी तरह रमजान के महीने में गुनाह करने पर भी गुनाह पड़ता है. समझ गए आप, राइट? इट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लॉजिकली स्पीकिंग. एक मिनट में जब एक की जगह 70 गुना नेकी मिल रही है ना, तो उस मिनट में गुनाह करने की वजह से 70 गुना नेकी ना करने की वजह का एक वबाल तो आ रहा है ना आपके ऊपर, चाहे गुनाह एक ही मिलता हो, राइट? बट देयर इज दैट एडेड लॉस दैट इज देयर,
right? So you have to understand there is a problem in sinning within the month of Ramadan. तो ये जो concept idea ना रमजान का महीना मैंने गुनाह नहीं करना, ये सही है, right? ये सही है irrespective of anyone saying कि यार इसमें तो एक ही गुनाह करने से एक ही गुनाह मिलेगा, right? गलत अमल करने से एक ही गलत अमल मिलेगा. भाई हमने करना क्या है, हमने ये सारी प्रैक्टिस करने के बाद हमने रमजान के पूरे महीने का सुबह से शाम तक का टाइम टेबल बनाना है, राइट? टाइम टेबल बनता है ना तो वक्त नहीं ज़ाया होता, राइट? और ये हमने देखा है बार बार अपने घर में. हमारी बेटी बहुत वक्त ज़ाया करती थी, वो 7-8 साल की है, 9 साल की, राइट? शी वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ, she would not waste a lot of time. A lot of time would be wasted despite her not knowing or us not knowing, right? जब से टाइम टेबल बना है ना सुबह से शाम तक का स्केड्यूल बना है, इतना सारा टाइम निकल आया, राइट? हम जो है ना इस प्रैक्टिस में भी नहीं जाते, इस हैबिट में भी कभी नहीं जाते कि हमने अपना टाइम टेबल बनाना है. तो भाई हमने और आपने क्या करना है, सबसे पहले रमजान का टाइम टेबल बनाना है. 2-3 दिन रह गए, अब टाइम टेबल बनाने के लिए गुंजाइश नहीं है. आज ही आज में करना है जो करना है, मैक्सिमम कल तक करना है, पर टाइम टेबल बनाना है. आइडियल ये होता है कि टाइम टेबल बनाने के बाद वो चीज़ें जो रमजान से पहले के टाइम टेबल में आप अकोमोडेट कर सकते थे ना, उसकी प्रैक्टिस में आ जाते, राइट? राइट? तो सबसे पहले प्लान करते हैं आप, जो मैंने आपको प्लानिंग का फेज बना दिया. दूसरा उसकी तैयारी होती है, राइट? वंस यू हैव प्लान्ड, द नेक्स्ट पी इज preparing, and the third P is practice. There should be 3 P's prior to Ramzan. First would be planning, like I said, whereby you make a schedule. The second would be you preparing, कि उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने करना क्या है, राइट? मेरा प्लान है मैंने रमजान के महीने में लेट्स अज्यूम 10 बार कुरान करीम खत्म करना है, राइट? 10 बार कुरान करीम की तिलावत करने के लिए आपको दिन में 2 घंटे देने ही देने होंगे. माशाल्लाह जो हमारा स्केड्यूल है 2 घंटे निकलेंगे कैसे बा, राइट? तो उसके लिए आपने तैयारी करनी है कि रमजान के महीने में मैं ये वाले टाइम का काम का स्लॉट कम करूंगा, मैं इसका कम करूंगा, इसका कम करूंगा, दैट्स ऑल तैयारी, राइट? राइट? अब मोस्ट ऑफ द किड्स आई स्पीक विद, उन्होंने जो अपना सोशल मीडिया और नेटफ्लिक्स और ये काम करना होता है, उनकी 10 नहीं 30 कुरान खत्म हो जाए उसमें, राइट? मगर सम ऑफ अस आर एक्चुअली वेरी बिजी, राइट? वी नीड टू एक्चुअली reduce our office time, we need to sometimes reduce our family time. वो जो जायज हलाल काम है उसको भी कम करना होता है ताकि कैरेक्टर रिफॉर्मेशन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, एक ही महीना मिल रहा है ना, उसके लिए टाइम निकल सके, राइट? फॉर एग्जाम्पल कल मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने कल ही मुझे कहा कि यार रमजान के पहले 15 दिन मैं अभी से तैयारी कर रहा हूँ कि मैं दफ्तर ही ना जाऊँ, आई विल नॉट गो टू द ऑफिस. वो अपना काम कारोबार करते हैं, आप जॉब छोड़ के नहीं बैठिएगा. ऐसा ना हो मैं तो 15 दिन तो मैं नहीं जाऊंगा, बॉस निकाल दे, ये मतलब नहीं है. मगर उनका अपना काम है. कहने उसकी प्लानिंग कैसे कर रहा हूँ कि जो काम करने के मैं अभी से लड़कों के पास जिम्मेदारी लगवा दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, ऐसा कर दूँ, वैसा कर दूँ, मैंने ये करना, मैंने वो करना, राइट? तो वो जो उनका 9 to 5 का काम है, या सुबह 10-11 बजे दफ्तर जाते हैं और वो दोपहर में 5-6-7 बजे आते हैं, तो वो कहना वो सारा स्लॉट मैंने खाली करना है. आई नीड टू डू other things which are more important and more relevant than making money basically, right? वो भी हलाल रिस्क है, वो भी इबादत है, मगर रमजान के महीने में वो हलाल रिस्क वाली इबादत छोड़ के ज्यादा अफजल काम में लग रहे हैं, क्योंकि इस काम को रमजान में कहीं करने से ज्यादा फायदा होगा. तो हम सारों ने ये देखना है कि हमने कैसे अपने टाइम को मजीद निकालना है, कि हम उस स्केड्यूल को कैसे वो शेड्यूल बनाना है कि हम अपना मजीद वक्त निकाल सके. और तीसरी चीज करनी है, हमने रमजान से पहले कुछ प्रैक्टिस में आ जाना है उसकी, राइट? जो अब क्या 10 महीने 11 महीने और 28 दिन में कुरान करीम खोला नहीं ना हमने रमजान के करीब बाद से, एक पेज पढ़ना शुरू कर दें रमजान के महीने से पहले, ताकि रमजान के महीने में बिल्कुल ही क्या होश व हवास, टांगे कांप नहीं रही हूं, होश व हवास नहीं उड़े में. राइट? हमारा रमजान का महीना पता है क्या होता है? पहले 6-8 रोजों में तो हमारा पेट सेट होता है, राइट? पहले रोजे तो काम ही कोई नहीं होता कि भाई भूख इतनी लगी है मौलवी साहब को, मौलवी साहब ने सोना ही है, आराम करना है. दूसरे तीसरे 5वें 6ठे 7वें दिन बाद तो उस भूख की आदत लगती है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में रोजे रखते थे, रजब में रोजे रखते थे और बढ़ाते थे. हदीस मुबारक में आता है कि रजब शाबान के महीने में उतने रोजे रखते थे जितने साल में कभी नहीं रखा करते थे, राइट? क्यों? राइट? ताकि व्हेन द मंथ ऑफ रमजान कम्स, ये आदत डालने में 3 दिन 4 दिन 5 दिन, एक दिन जाया ना हो जाए, 3-5 दिन तो बड़ी बात है, एक लम्हा जाया ना हो,
جس کو بچایا جا سکتا ہے. اگر ہم پہلے سے اس چیز کی عادت ڈال رہے ہوتے ہیں نا تو پہلے روزے کو اتنا ہٹ نہیں ہوتا, ہمیں اتنا بستر سے محبت نہیں ہوتی, اتنے ٹن نہیں پڑے ہوئے. تو وہ جو اتنے ٹن تھے نا ہم اس دورانیے میں ہم نے کیا پتہ ایک سپاری کی ایکسٹرا تلاوت کر لی ہوتی اور اس کا 700 گنا ثواب مل جاتا. رائٹ, تو یہ تجارت ہے بابا. رائٹ, you have to understand this is also trade with Allah Ta'ala. Allah Ta'ala is giving you an open field. Right, ہر سنگل کے 70 رن ہے اس پہ, رائٹ, یا 700 رن ہے. رائٹ, اس کا احساس ہی نہیں. تو بھائی پریکٹس کریں گے تو کچھ نہ کچھ ہو سکے گا. تو بھائی آپ نے رمضان گولز اپنے کچھ نہ کچھ بنانے ہی ہیں. ہم نے کچھ ادھر لکھ دیے ہیں which can possibly be your Ramzan goals. Right, you decide if you want to make them your Ramzan goals, you want to make even higher Ramzan goals, you want to make different Ramzan goals. Each one of us are going to assess our situation and we are going to determine our Ramzan goals کہ ہونے کیا چاہیے بھائی. رمضان ٹائم ٹیبل کی بات ہو گئی بھائی. یہ بھی ہو گئی کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں تقویٰ جو ہے نا it helps us execute this رمضان project. We need to treat رمضان like a project. رائٹ, ہمارا اسکول کالج یونیورسٹی آفس میں کہیں پروجیکٹ ہوتا ہے نا, اس کی تیاری ہوتی ہے. رائٹ, اس کی پریپریشن ہوتی ہے, اس کی پلاننگ ہوتی ہے, پھر اس کی پریکٹس ہوتی ہے اور پھر ایگزیکیوشن ہوتی ہے. رائٹ, تو ایگزیکیوشن سے پہلے کی جو 3 فیز ہیں ہم رمضان کے بارے میں تو ماشاء اللہ یہی تو بتانا نا. وی ٹریٹ آور دبئی ٹرپ ویکیشن ایز اے بگر پروجیکٹ دین آور رمضان. رائٹ, کبھی ہمیں سمر ویکیشن پہ جانا ہوتا ہے نا, ہمارا زیادہ امپورٹنٹ, اور اس پروجیکٹ پہ پلاننگ بھی لگ رہی ہوتی ہے, پریکٹس بھی لگ رہی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں, اس کے پیچھے کرنسی ایکسچینج بھی ہو رہا ہوتا ہے, ایک ہفتے پہلے 2 ہفتے پہلے, اور درہم کا سب سے اچھا ریٹ آج مل رہا ہے, آج لا کے لے لو. رائٹ, سب کچھ پتا ہوتا ہے اس کے بارے میں. رائٹ, ادھر ماشاءاللہ. تو بھائی یہ دس از دا بیسس that we need to follow while preparing for the رمضان. اور رمضان کے اندر ہم نے جب جانا ہے نا, اڑتے نہیں جانا. 3 چیزوں کا خاص خیال رکھتے ہیں رمضان کے مہینہ. رمضان کے مہینے میں ایک ہے قلت کلام. ٹھیک ہے, یہ اچھی لگے یا نہ لگے, اس کا فائدہ ہے. رائٹ, کہ کوشش کریں رمضان کے مہینے میں کم سے کم بات کریں. رائٹ, جب ہمارے منہ سے زبان چلتی ہے نا, ہم لوگ وی لیو ان دیٹ سوسائٹی اینڈ ان دا سوسائٹی اینڈ ایج ویئر وین دا ٹنگ اسپیکس اٹ آلویز اسپیکس بیڈ. سب کانشیسلی زبان جب چلتی ہے نا ہماری, کچھ نہ کچھ الٹی بات کرتی. رائٹ, ہم اس فتنے کے زمانے میں چلتے ہیں جہاں ایک دوسرے کی غیبت کرنا فیشن ہے. رائٹ, گوسپ, بیک بائٹنگ کو گوسپ کہا جاتا ہے. رائٹ, جدھر جھوٹ بولنے کو ٹوپی کرا دی کہتا ہے, یہ کہا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے نا, میں نے ٹوپی کرا دی, بھائی تو ٹوپی نہیں کرائی, تم نے دھوکہ دیا. رائٹ, اینڈ یو آر the society standards have so decreased so much and have become so bad that these things are acceptable and considered cool also in the معاشرہ. تو بھائی آپ نے کرنا کیا ہے اس رمضان, cool نہیں بننا. رائٹ, cool نہیں بننا, اللہ والا بننا ہے. کم سے کم بات کرنی ہے, کم سے کم کھانا ہے. یہ میں ہر سال ہر دفعہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں, پکوڑے سے, جلیبی سے, پھلکی سے. رائٹ, کسی کو نفع نہیں ہوگا. رائٹ, اگر کچھ ہوگا تو آپ کو نقصان ہوگا. اور یہ میں ذاتی طور پہ, کیونکہ یہ میرا ذاتی تجربہ اور عمل رہا ہے, الحمدللہ 10-12 سال ہو گئے ہم نے یہ چیز چھوڑ دی. رمضان میں افطاری میں کسی فرائیڈ چیز کو, کسی الٹی سیدھے میٹھے کھٹی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگانا ہے. سیدھا روٹی سالن اٹھانا ہے, روٹی سالن کھانا ہے اور اپنی زندگی سے لگ جانا ہے. رمضان کے ایک مہینے, رمضان کا مہینہ جس دن ختم ہونا اس دن پورے رمضان کے تم پکوڑے کھا لینا, کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ گئے ہو, روز کا سنبھال کے رکھنا. رائٹ, پھر جو ہوگا تمہارا دیکھی جائے گی. مگر رمضان کے مہینے میں یہ جو اوور ایٹنگ اینڈ بے تکا ایٹنگ کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا کہ رمضان میں یہ سب کرنا جائز ہے, دیٹ ایکچولی میکس یو لیزی. رائٹ, اس سے زیادہ سستی شاید ہی کسی چیز سے آتی ہو. تو بھائی یہ چیز نکال دو ذہن سے کہ میں نے افطاری میں باولو کی طرح چکنا ہے. رائٹ, کام نہیں ہے تمہارا چکنا. یو نیڈ ٹو ایٹ سو ٹو سروائیو اینڈ ڈو اٹ. دس ساؤنڈز ویری آڈ اینڈ آف, اٹس اگینسٹ the very norm of our society. ہم کھان تو پاکستانی ہے, کام ہی ہمارا کھانا پینا ہے. رائٹ, ہم زندہ اس لیے لیتے ہیں تاکہ کھا لیں. بھائی تم نے کھانے کے لیے زندہ نہیں ہے نا, زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے. رائٹ, اور رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ یہ کرنا ہے.
اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں اب 2 نوالے افطاری میں کھا کے گزارا کرنے, یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں, اتنے زیادہ صوفی نہیں ہونا, بٹ ایٹ لیسٹ اوائڈ دوز تھنگس وچ میک یو لیزی, رائٹ. نہیں, آپ افطار کے ٹائم کھانا کھائیں گے, آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں نا, سموسے پکوڑے نہ پھوڑیں آپ. افطاری میں کچھ نہ کچھ کھانا سنت ہے پہلی چیز. اور اگر آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی, مجھے پتا نہیں ہاؤ ایچ ون آف یو سروائیوز, اگر میں افطار میں روٹی سالن نہ کھاؤں تو میں تراویح میں کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ میرا ذاتی, دیٹ از ہاؤ آئی ایم. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یو, but that is when I eat, and then it is fajr after at sehri that I eat, right. بیچ میں normally fruit ہو گیا, پانی ہو گیا, but that's it, right. Mostly that is what it is, mostly not every day, right. But the point being, long story short, ہم اگر افطاری میں بے تکا کھانا چھوڑ دیں نا, right, اور سحری میں بھی بے تکا کھانا چھوڑ دیں, تو 10 کھانا ریلیٹڈ 10 میں سے 8 مسئلے ہمارے حل ہو جائیں. رائٹ, اور اس پہ عمل کر کے دیکھیں, 3-5 دن سارے گھر والے یوں کر کے دیکھیں گے کیا ہو گیا ان کو, رائٹ. بیوی بھی دیکھے گی, اماں بھی دیکھیں گی, کیا ہو گیا ہے, تو ایسے تھوڑی ہوتی ہوگی, اس کا تو روزہ ہی قبول نہیں ہوا, رائٹ. آپ کا روزہ فاسد کرا دیں گے وہ, آپ نے پکوڑا نہیں کھایا تو, یا روح افزا نہیں پیا. بٹ کر کے دیکھیں, اثر یو ول سی واٹ اٹ از, اینڈ وین یو سی یو ول نو, رائٹ. بھوک لگنے کا بھی الگ نشہ ہے, رائٹ. وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے پیٹ میں گڑگڑ ہوتی ہے نا, اس سے اللہ تعالیٰ کی الگ محبت جاگتی ہے, رائٹ. صحابہ یوز ٹو فیل دیٹ, رائٹ. روزہ رکھتے تھے, دن بھر روزہ رکھتے تھے اور جہاد کرتے تھے, رات بھر قیام میں گزارتے تھے, رائٹ. It's mentally not understandable how they used to operate. But if you get into that عادت and habit, na, you would see the لذت and مٹھاس of that. رمضان کا مہینہ یہ کرنے کے لیے, کر کے دیکھو گے تو پتہ چلے گا, رائٹ. اور تیسری چیز کیا کرنی ہے ہم نے, قلت منام, رائٹ. کم سے کم بے تکا نہیں سونا, بے تکا نہیں سونا. ایک ہوتا ہے کم سے کم سونا, ایک ہوتا ہے بے تکا سونا. بے تکا سونے کا مطلب ہے کہ اگر وہ شخص جو قلت کلام کر رہا ہے اور قلت طعام کر رہا ہے نا, رائٹ, تو اس کا کثرت منام از گوئنگ ٹو بی نان بینیفیشل فار ہم. ایک وہ شخص ہے نا جو باتیں بھی بہت کرتا ہے اور کھاتا بھی بہت زیادہ ہے, اس کا زیادہ سونا بھی ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جب بہت کھائے گا اور بہت باتیں کرے گا نا, تو نہیں سوئے گا تو گناہ کرے گا, سمجھ گئے آپ. مگر وہ جو کم کھائے گا اور واقعی نیک نیتی سے یہ سارے کام کرے گا نا, اس کا کم سونا بھی اس کو نفع دے گا, کیونکہ وہ جو وقت میں جاگ رہا ہوگا اس وقت میں نیکی کر رہا ہوگا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوگا, کچھ ایسا کام کر رہا ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ کا کوٹ بڑھ, رائٹ. تو یہ 3 چیزوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی ہے رمضان کے مہینے میں. ٹو اینڈ اٹ آل, دیر از اے حدیث بائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, رائٹ, whereby نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم was stepping down from the member of مسجد نبی, رائٹ. اینڈ ادھر جب وہ ممبر سے نیچے اتر رہے تھے, سیڑھیوں سے نیچے, تو ہر سٹیپ پہ سیٹ آمین دین آمین دین آمین 3 times اور 5 times, رائٹ. تو صحابہ نے ان سے پوچھا, اللہ کے نبی آپ کس چیز پہ آمین کہہ رہے تھے, رائٹ. ٹو دیٹ ہی سیڈ, کئی چیزیں انہوں نے بتائیں, اس میں ایک چیز یہ بات بتائی, دیٹ آئی سیڈ آمین. حدیث مبارکہ آپ بتائیں, ویئرلی جبرائیل came to me and he said whoever reaches the month of Ramzan, وہ شخص جو رمضان کے مہینے میں پہنچ جاتا ہے حالت ایمان میں, and he is not forgiven, اور اس کی بخشش نہیں ہوتی, تو وہ ضرور بضرور جنت میں جائے گا, اینڈ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی. اللہ کے نبی کے سامنے جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات کہی اور اللہ کے نبی نے اس پر آمین بولا, رائٹ. یہ سمجھنے کی کوشش کریں, یہ وہ شخص ہیں, رائٹ, جنہوں نے اپنی امت کی بخشش کروانے کے لیے کوئی موقع نہیں چھوڑا. یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے راتیں لگائی اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گراتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کا کیا بنے گا. یہ وہ شخص ہیں جو حشر والے دن اکیلا شخص ہوگا جو کہہ رہا ہوگا, جب سب کہہ رہے ہوں گے نا نفسی نفسی, اللہ تعالیٰ میرا میرا, یہ اکیلے وہ شخص ہوں گے جو نفسی نفسی نہیں کر رہے ہوں گے, کہہ رہے ہوں گے یا اللہ امت, میری امت کا کیا ہے, پہلی میری امت کا بتائیے, پھر میری فکر ہوگی, رائٹ. انہوں نے اپنی امت پر
جب کوئی ان کا امتی حالت ایمان میں رمضان کے مہینے میں آتا ہے اور اپنی بخشش نہیں کرواتا، اس کے بارے میں یہ والی بات پر آمین فرمائے. تو آپ سمجھ لیں اس کی شدت کتنی ہوگی، اس کی شدت کتنی ہوگی. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا کیریکٹر آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دین انڈرسٹینڈ دا انٹینسٹی آف دس. Right? And this is the only place in the entire hadith compendium where Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam has accepted or said yes to such a thing. Nowhere else do you ever see that. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کا مصداق بننے سے محفوظ فرمائے. In the sense that we do not become from amongst those people regarding whom Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam said Ameen to this in this hadith mubarakah. جو کہا گیا سنا کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.